گھر میں توبہ کرنا سادہ کاغذ پر لکھنے کی مانند ہے، اور کسی شیخ کی موجودگی میں توبہ کرنا اسٹامپ پیپر پر توبہ کرنے کی مانند ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی توبہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کئی طرح کی بیعت لی۔ بیعت کہتے ہیں پوری شریعت پر عمل کرنے کے لیے یا شریعت کے کسی ایک جزو پر عمل کرنے کے لیے کسی کے پاس عہد کرنا، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ جو صحابہ کرام نے مختلف طریقوں کی بیعت لی، ان میں سب سے پہلے بیعت اسلام تھی، یعنی جب وہ کفر سے توبہ کر کے اسلام میں آتے تھے تو نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کرتے تھے، اس کو بیعت اسلام کہا جاتا تھا۔ ایک بیعت جہاد ہوتی ہے کہ جب جہاد میں کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کا عہد کرنا چاہے تو وہ بیعت کرے۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے یہ بیعت بھی کی۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں سورہ فتح میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی۔ اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ بیعت ہوئی۔ ایک تیسری بیعت ہے جس کو بیعت توبہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام یہ بیعت بھی کرتے تھے نبی اسلام کے ہاتھوں پر، مرد بھی کرتے تھے، عورتیں بھی کرتی تھیں۔ مردوں کی بیعت کا تذکرہ بخاری شریف میں، عبادہ ابن صامت اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں وکان شہید بدرن، بدر کے دن بھی یہ حاضر تھے، یعنی بدری صحابی ہیں، اتنے جلیل القدر نقباء میں سے ہیں۔ ہجرت سے پہلے انہوں نے نبی اسلام کے ہاتھوں پر مینا میں اسلام قبول کیا ہوا تھا، اور جب قرآن مجید کو جمع کرنے کی کمیٹی بنی زید بن ثابت عنہ کی امارت میں تو یہ اس کمیٹی کے بھی رکن تھے۔ اتنے جلیل القدر صحابی، وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت سارے صحابہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ اللہ کے محبوب نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور ہمیں فرمایا تم میری بیعت کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی کس بات پر بیعت کریں؟ فرمایا تم شرک نہیں کرو گے، فلاں گناہ نہیں کرو گے، فلاں گناہ نہیں کرو گے، کچھ گناہ گنوا دیے۔ ہم نے کہا ہم حاضر ہیں۔ چنانچہ سب لوگوں نے ان گناہوں سے بچنے کے لیے نبی اسلام کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں۔ عورتوں کی بیعت توبہ کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ الممتحنہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں۔ اب دیکھیں یہاں یہ نہیں کہا اذا جاءک الکافرات، اذا جاءک المشرکات، اذا جاءک المنافقات، نہیں، نہ یہ مشرکہ ہیں، نہ کافرہ ہیں، نہ منافقہ ہیں۔ کون ہیں؟ اذا جاءک المؤمنات، یہ مومنات ہیں، صحابیات ہیں، بیعت اسلام کر کے دین اسلام میں داخل ہو چکی ہیں۔ وہ کس لیے آئی ہیں؟ یبایعنک، آپ کی بیعت کرنے کے لیے۔ اب قرآن مجید کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اسلام لانے کے بعد بھی کوئی بیعت ہوتی ہے جو کی جاتی ہے۔ اس بیعت کا آخر کوئی مقصد ہوگا، قرآن مجید نے اس کو بھی واضح کر دیا، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، ولا یسرقنا، چوری نہیں کرو گی، ولا یزنینا، اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرو گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، کسی پر بہتان نہیں باندھو گی، ولا یاتینک فی معروف، اے محبوب کسی بھی معروف کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، یعنی سنت پر عمل کی کوشش کریں گی۔ یہ ان کے آنے کا مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے یہ بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ فبایعہن، آپ انہیں بیعت کر لیجئے، واستغفر لہن اللہ، یہ ہے اصل راز بیعت کا کہ یہ عورتیں تو توبہ کریں گی ہی، آئی جو اس نیت سے ہیں، اے محبوب آپ بھی ان کے لیے توبہ کیجئے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ مفسرین نے لکھا اللہ تعالیٰ نے انا کی تاکید کی مہر لگا کر ایسے طریقہ کار میں توبہ کی قبولیت کا وعدہ فرما لیا۔ لہٰذا جو بندہ اس سنت طریقے کے اوپر توبہ کرے گا، انا کی مہر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے، انڈورسمنٹ ہے کہ میرے بندو اس طرح سے کی ہوئی توبہ کو میں پروردگار ضرور قبول کروں گا۔ تو آدمی خود بھی توبہ کرتے اور شیخ بھی توبہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ نائب رسول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام اس امت کے علماء صلحاء کے کندھوں پر رکھ دیا، لہذا وہ نائب بن کر، وکیل بن کر کام کرتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کرتے، ان کو مشائخ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کا کام سیدنا ابوبکر صدیق نے سنبھالا، ان کا کام آگے چلتے 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 ہمارے پاس باقاعدہ مشائخ کے نام موجود ہیں جنہوں نے یہ دین کا کام کیا، اور اس عاجز کے شیخ نے اس عاجز کو باقاعدہ اس کام کے لیے حکم فرمایا۔ اسی لیے اس کام کی خاطر اور بزرگوں کی اس نسبت کا نور پھیلانے کی خاطر یہ عاجز ہر وقت سفر میں ہوتا ہے اور اپنے بڑوں کے ڈالے ہوئے اس بوجھ سے سبکدوش ہونے کے لیے کوششیں کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن مشائخ کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔
اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں. اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. اب بتائیے اگر صحابیات نے نبی اسلام کے پاس آ کر بیعت کی تو اگر آج کی کوئی عورت یہ توبہ کی بیعت کرنا چاہے تو کیا وہ اس عمل سے محروم ہو گئی؟ نہیں. جس طرح نبی اسلام کی یہ سنت ہے اس زمانے میں تھی، یہ سنت آج تک جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گی. چنانچہ اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں. اور یہ مشائخ ذکر بتانے سے پہلے یہ توبہ کی بیعت کرواتے ہیں تاکہ پچھلے گناہ معاف ہوں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب ہو. دیکھیں نا، آپ اگر خوشبو لگانا چاہیں تو صاف ظاہر ہے کہ پہلے صابن سے نہاتی ہیں، جسم کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، پھر خوشبو لگاتی ہیں. پسینے والے جسم پہ تو خوشبو کوئی عقل مند نہیں لگاتا. اسی طرح جو انسان ذکر اذکار کرنا چاہے تو وہ پہلے بیعت کے ذریعے باطنی غسل کر لے اور پھر اللہ کے ذکر، نبی علیہ السلام پر درود شریف وغیرہ کے اذکار کرے تاکہ ان کی خوشبو اس پر آ جائے. تو یہ بات سمجھنی تو بہت آسان ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. دنیا کے علوم سیکھنے کے لیے دنیا کے استاد کی ضرورت ہوتی ہے اور دین کا علم سیکھنے کے لیے دینی استاد کی ضرورت ہوتی. فرق اتنا ہے کہ مرد تو اپنے شیخ کی صحبت خدمت میں بیٹھ کر سامنے سیکھتے ہیں اور عورتیں پردے میں رہ کر مردوں کے واسطے سے سیکھتی ہیں. واضح نصیحت کی محفل میں آ سکتی ہیں، شیخ کے بتائے ہوئے معمولات کو کر سکتی ہیں. اتنا کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی صاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ولایت کا میدان مردوں کے لیے بھی کھلا رکھا، عورتوں کے لیے بھی کھلا رکھا. اس لیے اس امت میں کتنی عورتیں ایسی گزری جو بڑی ولیہ بنی. رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی اتنی بڑی عارفہ تھیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ درس قرآن دینے کے لیے ان کا انتظار کرتے تھے. لوگ پوچھتے حضرت درس شروع کریں، دیر ہو رہی ہے، اگر وہ بوڑھی عورت نہ بھی آئی تو کیا ہوا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جو غذا میں نے ہاتھیوں کے لیے تیار کی وہ تم چونٹیوں کو میں کیسے کھلا دوں. اتنا ان کی معرفت تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اور اس امت میں کتنی نیک بیویاں ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نور سے اپنے سینوں کو بھر لیا. تو یہ اس کو بیعت کہتے ہیں اور الحمدللہ اس کی برکات ہوتی ہیں. کیونکہ اس موضوع پر کھل کے بات کرنے کی کبھی فرصت نہ ملی، موقع نہ ملا، آج پہلی مرتبہ اس پر بات کر رہے ہیں تو کچھ تھوڑی سی کارگزاری بھی آپ کے سامنے کہہ دیں تاکہ آپ کو تعارف ہو جائے کہ اس راستے پر کیسے بندے کی زندگیاں بدلتی ہیں. یہ آج ایک مرتبہ کسی ایئرپورٹ پر بیٹھا تھا، کافروں کا ملک تھا. ایک نوجوان دیکھنے میں بہت خوبصورت پرسنالٹی اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے پیتا ہوا جا رہا تھا. جب قریب سے گزرا اور اس نے اس عاجز کی طرف دیکھا تو 5-10 قدم آگے جانے کے بعد پھر واپس آیا اور ہیلو ہائی کرنے کے بعد مجھے کہتا ہے آئی وانٹ ٹو بی لائک یو. میں نے اس کی طرف دیکھا کہ منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، ہاتھ میں اس نے شراب کی بوتل پکڑی ہوئی ہے. یہ عاجز سمجھا کہ شاید یہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں، پرواز کر رہا ہے، اور اس کو فقیر کا یہ لباس اچھا لگا تو پوچھا کہ آپ کو یہ پگڑی، امامہ اور جبہ وغیرہ اچھا لگا؟ کہنے لگا نو، آئی وانٹ ٹو بی لائک یو، آئی سی سم لائٹ آن یور فیس. میں تمہارے جیسا بننا چاہتا ہوں اس لیے کہ تمہارے چہرے پہ مجھے کچھ روشنی محسوس ہو رہی ہے. دل میں فوراً خیال آیا کہ اے اللہ، ہو سکتا ہے اس کے لیے ہدایت کا وقت ہو. تو اس عاجز نے کہا کہ یو کین بی ایون بیٹر دین می، آپ تو مجھ سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں. وہ کہنے لگا اوکے آئی ایم جسٹ کمنگ. سامنے ایک واش روم تھا، وہ نوجوان سیدھا اس میں چلا گیا اور اس نے دیکھتے دیکھتے وہ بوتل شراب کی ٹریش کین کے اندر پھینک ماری اور پھر اس نے اپنا ہاتھ منہ دھویا، کلی کی، فریش اپ ہوا اور فریش اپ ہو کے پھر اس عاجز کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہنے لگا یہ میرا نام ہے، میں نے ٹوکیو یونیورسٹی جاپان سے کمپیوٹر انجینئرنگ میں ایم ایس سی کی ہوئی ہے اور ایک کمپنی کے اندر میں مینیجر کے طور پہ کام کرتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتنی اچھی جوانی دی، خوبصورتی دی، اور میری جاب بہت اچھی ہے اور میرے آفس میں ادھر ادھر ارد گرد ہر طرف لڑکیاں کام کرتی ہیں. میرا کوئی دن گناہ کے بغیر نہیں گزرتا. مجھے دائیں بائیں کہیں نہ کہیں سے روز گناہ کی آفر ہوتی ہے اور میں ڈیلی گناہ کرتا ہوں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ پھر کہنے لگا کہ میرے بارے میں یہ سمجھ لیں، آئی ایٹ ایوری تھنگ، آئی ڈو ایوری تھنگ. ان 2 لفظوں میں اس نے اپنی پوری زندگی کی ترتیب بتا دی. آئی ایٹ ایوری تھنگ، آئی ڈو ایوری تھنگ. اب ایسی اس نوجوان کی زندگی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نیک بننا چاہتا ہوں. اس عاجز نے اسے بتایا کہ بھائی توبہ کے کلمات پڑھو اور ایک ذکر قلبی کا طریقہ ہے، یہ عاجز آپ کو بتائے گا کرنا. اس کی برکت آنکھوں سے دیکھنا.
وہ کہنے لگا مگر مجھے یہ بتائیں کہ میں گناہ سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ یہ جو میرے آگے پیچھے ہر وقت حور پریاں پھرتی ہیں یہ مجھے گناہ سے پیچھے رہنے نہیں دیتی۔ اس عاجز نے کہا کہ آپ کے لیے بچنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بچانا آسان ہے، آپ اس عمل کو کر دیکھو، اس کی برکتیں دیکھنا۔ کہنے لگا ٹھیک۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس عاجز نے اس کو بیٹھ کے کلمات پڑھائے اور یہی ذکر کا طریقہ سمجھایا، اور وہ بچہ بھی چلا گیا نوجوان، اور یہ عاجز بھی اپنی فلائٹ پر چلا گیا۔ 3 مہینے کے بعد اس کا خط آیا، اس عاجز نے اب بھی اس کو اپنے ریکارڈ میں محفوظ رکھا ہے۔ تو اس خط میں اس نے 2 باتیں لکھی۔ پہلی بات تو اس نے یہ لکھی کہ میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہوں، کبھی کبھی مجھے تہجد کی بھی نماز نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ اس نے پہلا پوائنٹ لکھا کہ میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہوں، کبھی کبھی مجھے تہجد کی بھی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ اس نے لکھا، میں اس بات پہ حیران ہوں کہ گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے میں گناہوں سے کیسے بچا ہوا ہوں۔ اس عاجز نے پھر اس کا جواب تفصیلی لکھا اور اس کو سمجھایا کہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہیں، ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہیں۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی گناہوں سے حفاظت فرما لیتے ہیں۔ ملتان شہر میں ایک دفعہ اس عاجز نے بیان کیا، جب بیت کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے تو اس عاجز نے دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی بیت ہو جاؤ، تم بھی بیت ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہو جاؤں گا، ہو جاؤں گا۔ اس عاجز نے جب دیکھا تو اسے کہا کہ بھئی کیوں پش کر رہے ہو، یہ تو خوشی کی بات ہے، دل کے سودے ہیں۔ تو وہ آدمی پھر اس عاجز کے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو کرنے لگا، کہنے لگا حضرت میں اس علاقے کا پولیس اسٹیشن کا انسپیکٹر ہوں، انچارج ہوں، یہ میرے بڑے بھائی ہیں، خود بھی بیعت ہونا چاہتے ہیں اور مجھے بھی کہتے ہیں بیعت کرنے کے لیے، مگر میں کیا بیعت کروں گا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پولیس والوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ اس عاجز نے کہا کہ آپ کے لیے بھی نیکی کا راستہ کھلا ہے۔ وہ آگے سے انسپیکٹر آگے سے کہتے ہیں حضرت میری زندگی اتنی گندی ہے، جو گناہ آپ سوچ سکتے ہیں وہ گناہ میں نے کیا ہوا ہے۔ اب بتائیے کہ جو بندہ اپنی زبانی کہہ رہا ہے کہ جو گناہ آپ سوچ سکتے ہیں وہ گناہ میں نے کیا ہوا ہے، اس عاجز نے کہا کہ اس کے باوجود آپ کے لیے بھی نیکی کا راستہ کھلا ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا حضرت پھر مجھے بھی بیعت کر لو۔ وہ انسپیکٹر پولیس کا بیعت ہو گیا۔ یہ عاجز پھر اگلی جگہ چلا گیا۔ کوئی 4 مہینے کے بعد دوبارہ پھر اسی جگہ گلگشت کالونی میں جانے کا موقع ملا۔ عصر کی نماز پڑھی تو جیسے ہی جانے کے لیے اٹھے کوئی آدمی آیا اور اس نے پیچھے سے آپ کے بندے کو ہگ کیا۔ اب یہ عاجز بڑا حیران کہ یہاں کوئی میرا بچپن کا کلاس فیلو تو ہے نہیں کہ جو اس قسم کی بے تکلفی کی حرکت کرے، یہ کون آدمی ہے جس نے آ کے مجھے پیچھے سے ہگ کر کے جکڑ لیا۔ تھوڑی دیر تو صبر کیا، جب چھوڑا تو اس کا چہرہ دیکھا تو کوئی چھوٹی چھوٹی اس کے چہرے پر داڑھی، تو فوراً ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو وہی پولیس انسپیکٹر ہے۔ اس عاجز نے کہا او تھانے دار صاحب کیا حال ہے؟ تو جب یہ کہا تو اس نے فوراً آگے سے جواب دیا حضرت تھانے دار تو اس دن مر گیا تھا، اب آپ کا غلام زندہ ہے۔ پھر مسجد کے نمازیوں کے سامنے اس نے کہا آن ڈیوٹی ایس ایچ او، کہنے لگا حضرت میں اب نے چہرے پر سنت بھی سجا لی ہے، نیک بن گیا ہوں، میں تہجد کی نماز روزانہ گھر میں پڑھتا ہوں اور فجر کی اذان روزانہ اس مسجد میں آ کر میں خود دیا کرتا ہوں۔ ایسی برکت کہ علاقے کا آن ڈیوٹی ایس ایچ او گھر میں تہجد پڑھتا ہے اور محلے کی مسجد میں آ کے فجر کی اذان دیتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ زندگیوں کو بدل دیتے ہیں۔ اس بیعت اور نسبت کی اللہ کے ہاں بڑی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ظاہری مصیبتوں سے بھی بچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اخلاقی مصیبتوں سے بھی بچاتے ہیں۔ چند معمولات ہیں ان کو توجہ سے کیجیے۔ اس عاجز نے جو کچھ کارگزاری کے چند واقعات سنائے تو شیطان کسی کے ذہن میں یہ نہ ڈالے کہ اپنے منہ میاں مٹھو بنے۔ اس عاجز کو یہاں آتے ہوئے کئی سال گزر چکے، الحمدللہ مختلف محفلوں میں مردوں نے عورتوں نے اس عاجز سے کبھی ایسی باتیں نہیں سنی ہوں گی، عادت ہی نہیں ہے ایسی باتیں کہنے کی، مگر اس دفعہ پہلے دن اعتکاف سے ہی دوستوں نے مجبور کرنا شروع کر دیا کہ بیعت کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں، اس کے فوائد بتائیں، اور پہلے دن سے لے کے آج 10واں دن ہے، اس عاجز نے خاموشی اختیار کی۔ آج دل میں یہ بات آئی کہ اگر کسی کو اس بات کے کھلنے سے فائدہ ہو جائے تو یہ عاجز کیوں رکاوٹ بنے، اس وجہ سے یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اس میں عاجز کا کوئی کمال نہیں، یہ میرے شیخ کا کمال ہے، ان کی نسبت سچی پکی تھی۔ اس عاجز کی حیثیت تو ڈاکیے کی طرح ہے، تحفہ بھیجنے والا تحفہ بھیجتا ہے، ڈاکیے کا کام تو تحفہ پہنچا دینا ہوتا ہے۔ تو ہمارے مشائخ کی محنت ہے، ہمارے مشائخ کی اللہ کے یہاں قبولیت ہے۔ اس عاجز کو آپ ایک ڈاکیے کی طرح سمجھیں
کہ یہ ان کی اس نعمت کو آپ تک پہنچانے کے لیے ڈاکیا بن کے حاضر ہو گیا ہے۔ ہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ دعوت تو ہوتی ہے بڑوں کی، لیکن جب وہ کھا کے دسترخوان سے اٹھ جاتے ہیں تو جو گھر کے خادم نوکر ہوتے ہیں ان کو بھی وہی بریانی کھانے کو ملتی ہے جو بڑوں نے کھائی ہوتی ہے۔ تو اس عاجز کی حیثیت بھی سلسلہ کے ایک نوکر اور خادم کی سی ہے۔ یہ روحانیت کی بریانی ہمارے بڑوں نے پکائی اور خوب کھائی، اب وہ چونکہ دنیا سے چلے گئے اس لیے اب دسترخوان پہ بچا ہوا ہم کھاتے پھر رہے ہیں، ورنہ اپنی محنت تو صفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عیوب پہ پردے ہی ڈالے اور ہمیں قیامت کے دن اپنے مشائخ کے سامنے رسوا ہونے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اس نسبت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چند باتیں اس لیے کہیں کہ دوستوں کا اصرار تھا اور مضمون کو کھولنا بھی ضروری تھا، تو اس لیے یہ چند باتیں کہہ دیں، ورنہ اپنا دل ان باتوں کو کرنے کو ہرگز آمادہ نہیں تھا۔ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے لیے کہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ معمولات کے بارے میں ذرا سن لیجیے۔ سب سے پہلے مراقبہ۔ مراقبے کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑی دیر ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ جانا اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جانا۔ تو انسان باوضو ہو، قبلہ رو ہو، اطیات کی شکل میں بیٹھے یا آلتی پالتی مار کے بیٹھے، چار زانو بیٹھے۔ عورتوں کو چاہیے کہ جب نماز سے فارغ ہوں تو اپنے دوپٹے کو ایسے کر لیں کہ جیسے گھونگھٹ ہوتا ہے اور آنکھوں کو بند کر لیں۔ دوپٹے کو چہرے پہ کرتے ہوئے یوں سمجھیں کہ آج میں اپنے کپڑے پہ چہرے پہ یہ کپڑا ڈال رہی ہوں، ایک وقت آئے گا کہ مجھے کفن پہنا دیا جائے گا۔ آج میں اپنی مرضی سے آنکھیں بند کر رہی ہوں، ایک وقت آئے گا یہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ ساری دنیا سے اپنے آپ کو آپ علیحدہ کر لیں اور یہ سوچیں کہ نہ زمین، نہ آسمان، نہ انسان، نہ حیوان، نہ شیطان، کچھ بھی نہیں ہے، فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اس کی طرف سے ایک نور آ رہا ہے جو میرے دل میں سما رہا ہے اور میرا دل کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ پڑھ رہا ہے اور میں اسے سن رہی ہوں۔ یعنی آپ نے زبان سے اللہ نہیں پڑھنا، زبان تالو سے لگی ہوئی ہو، منہ بند ہو، جسم کو حرکت بھی نہیں دینی، ہلنا بھی نہیں، سانس سے بھی کچھ نہیں کرنا۔ جیسے آپ کے پاس ٹیپ ہو اور اس پہ قاری سدیس صاحب کی تلاوت ہو رہی ہو تو آپ غور سے بیٹھ کے سنتی ہیں، نہ سانس کو کچھ ہوتا ہے نہ جسم کو کچھ حرکت ہوتی ہے، ذرا توجہ دے رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے اپنی توجہ دل کے اللہ اللہ سننے پر لگانی ہے، کرنے پر نہیں لگانی۔ جب آپ محسوس کریں گی نا کہ آپ سانس بند کر لیتی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ اللہ اللہ سن نہیں رہی، کر رہی ہیں۔ جب آپ کا جسم حرکت کرنے لگ جائے تو اس کا مطلب آپ اللہ اللہ سن نہیں رہی، اللہ اللہ کرنے میں لگ گئی ہیں، تو کرنا نہیں ہے۔ یہ ایک نقطہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ٹیپ سنتی ہیں غور سے بیٹھ کے، نعت سنتی ہیں غور سے بیٹھ کے، یا جیسے اب آپ بیان سن رہی ہیں غور سے بیٹھ کے، نہ جسم ہل رہا ہے، نہ سانس کو کچھ ہو رہا ہے، نہ کوئی تنگی فیل ہو رہی ہے، اسی طرح آپ نے اپنے دل کی اللہ اللہ سننی ہے۔ زندگی ہے امر اللہ، زندگی ایک راز ہے، قلب کہے اللہ اللہ زندگی کا ساز ہے۔ چند دن آپ مراقبے میں بیٹھیں گی، یہ زندگی کا ساز چھڑے گا تو پھر ہر وقت آپ کو اللہ اللہ کی کیفیت محسوس ہوگی۔ یہ عجیب نغمہ ہے جو انسان کے اندر سے اس کو آواز آتی ہے، اس کو قلبی ذکر کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں اس کے لیے ذکر خفی، ذکر سری، ذکر خامل، یہ سارے نام اسی قلبی ذکر کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جتنا گڑ اتنا میٹھا، اور اگر 2-4 منٹ ہی مراقبہ کریں گی تو اس کا اثر ہی نہیں ہوگا۔ تو کچھ وقت لگانے کی کوشش کریں، جب بچے سو جائیں آپ فارغ ہوں، وقت نکال سکتی ہوں، چاہے تہجد کے بعد چاہے عشاء کے بعد، جس وقت سکون محسوس کریں اس وقت آپ بیٹھ کے مراقبہ کریں۔ اگر عمر زیادہ ہے اور آپ مصلی پہ نہیں بیٹھ سکتی تو کرسی پر، صوفے پر بیٹھ کر بھی مراقبہ کر سکتی ہیں۔ اگر بیٹھنے میں بھی دقت ہے کہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتی تو آپ اوٹ لگا کے بھی مراقبہ کر سکتی ہیں، حتیٰ کہ بستر پہ لیٹ کے بھی مراقبہ کر سکتی ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ میرے بندے جو لیٹے بیٹھے کھڑے مجھے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد تو ہر حال میں ہو جاتی ہے، مگر بیٹھ کے کریں گی تو اجر زیادہ ہے، مجبوری کی وجہ سے اوٹ لگا کے کریں گی تو کوئی بات نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، سب سے پہلی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی عورتیں آنکھیں بند کرتی ہیں نا، ان کو الٹے سیدھے خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ پھر ڈر کے مارے آنکھ کھول دیتی ہیں کہ جی ہم سے مراقبہ نہیں ہوتا۔ بھائی وجہ یہ ہے کہ اب تک دل میں جو کچھ گند بھرا گیا، آنکھ بند کرتے ہی وہ گند سامنے آئے گا، اسی گند کو تو صاف کرنا ہے۔ اگر آپ یوں مراقبہ کرنا چھوڑ دیں گی تو یہ گند تو صاف نہیں نہ ہوگا، پھر گند تو اسی طرح قبر میں صاف جائے گا۔ یہ تو رونے والی بات ہے، بلکہ خطرے کی بات ہے کہ جلدی سے جلدی دل کو صاف کر لو، ورنہ جو گند مجھے آنکھ بند کر کے اب محسوس ہوتا ہے، اگر اللہ نے قیامت کے دن اس گند کو کھول دیا پھر میرا کیا بنے گا۔ تو اس لیے اس سے نہ گھبرائیں کہ خیالات گندے آتے ہیں، شیطانی شہوانی نفسانی آتے ہیں، قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جو کچھ اب تک دل میں ہم نے جمع کیا وہی کچھ ہے، دل کو ٹریش کین بنایا ہوا تھا اس لیے اس کے اندر گند بھرا ہوا ہے۔ اب جیسے ہی ہم آنکھ بند کر کے دل میں جھانکتے ہیں ہمیں بو لگتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ اگر کمرے کے اندر پر چوہا مر گیا اور بو آ رہی ہے بہت ساری، اور کوئی عادت ذرا دروازہ کھولے اور بو آئے اور یہ دروازہ بند کر دے اور کہ جی میں تو دروازہ کھولتی نہیں، مجھے تو بہت بو آتی ہے، تو یہ بو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کا طریقہ یہی کہ آپ اس بو کو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کریں، دروازہ کھولیں اور اس چوہے کو اٹھوا کر باہر ڈلوا دیں اور جگہ صاف کروا کے روم فریشنر چھڑک دیں تو کمرے سے بو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح
ہمارے دلوں میں شیطان چوہے نے بھی گند ڈالا ہوا ہے. اب ہم جیسے ہی دل کا دروازہ کھولتے ہیں ہمیں وہ گند محسوس ہوتا ہے. تو ڈریں گھبرائیں نہیں، بیٹھی رہیں. بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ بالآخر اس گند کو دور کر دیں گے اور خود بخود اپنے ذکر کی خوشبو عطا فرما دیں گے. جس نے بھی ذکر مراقبہ شروع کیا ابتدا میں سب کی حالت اسی طرح ہوئی اور اسی سے پھر لوگ بالآخر بڑے بڑے ولی بن کر تیار ہوئے. تو خیالات سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر گندا خیال آئے تو جھٹک دیں، پھر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں، پھر جھٹک دیں، پھر اللہ اللہ. شروع میں آپ کو 100 خیال گندے آئیں گے، پھر کچھ دنوں کے بعد 99، پھر 98، پھر 97، اور اس طرح ایک وقت آئے گا کہ گندے خیال ختم ہو جائیں گے اور آپ آنکھ بند کرتے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں گے. یہ ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. ایسا مزہ آئے گا کہ انسان کا جی چاہے گا کہ بس میں اللہ کی یاد میں ڈوبا رہوں. دل کے آئینے میں ہے تصویر یاد، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. جب آپ گردن جھکائیں گی آپ کو پھر دل سے اللہ اللہ کی آواز آئے گی. وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. جن کا عشق سچا ہوتا ہے ان کے زبان پہ خاموشی ہوتی ہے، وہ دلوں میں اپنے محبوب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مراقبہ اسی کی عملی تصویر ہے. تو ایک تو خیالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور دوسرا کئی مرتبہ عورتیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ جب مراقبے میں بیٹھتی ہیں ہمیں نیند آ جاتی ہے. اس سے بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں. دیکھیں ایک سخی کے دروازے پر کوئی فقیر آ کر بیٹھا 5 گھنٹے سے اور اس دوران اس کو اونگ بھی آ گئی 1 گھنٹہ، تو کوئی یہی نہیں کہے گا جی یہ 4 گھنٹے سے بیٹھا ہے. ہر بندہ کہے گا جی 5 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ اس دوران اس کو نیند بھی آ گئی. تو جب آپ نے مراقبے کی شکل بنا لی تو آپ نے مالک الملک کے دروازے پر اپنی حاضری لگوا دی. اب درمیان میں نیند بھی آ گئی تو یہ کہیں گے کہ دروازے کے اوپر تو یہ بیٹھی ہوئی تھی. تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. اصل میں ابتدا میں عورتیں سکینہ اور نیند کے درمیان فرق نہیں کر سکتی. ان کو نہیں پتہ چلتا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ. نعاس ایک اونگ سی محسوس ہوتی ہے مگر وہ تو اللہ کی طرف سے رحمت کے برسنے کا موقع ہوتا ہے. تو عام عورتیں اس کو نیند سمجھ لیتی ہیں. ان باریکیوں میں جانے کی بجائے موٹی سی بات ہے کہ نیند آئے تو پرواہ نہ کریں. نیند کی حالت میں بھی انسان کا دل ذکر کرتا رہتا ہے. تو جب ان 2 باتوں کی آپ کو پرواہ نہیں تو اب آپ آدھا گھنٹہ مراقبہ صبح شام کریں، 1 گھنٹہ کریں، 2 گھنٹے کریں. ایسی بھی اللہ کی نیک بندیاں ہیں وہ روزانہ مختلف اوقات میں 3 گھنٹے روزانہ مراقبہ کرتی ہیں. اور 2 گھنٹے مراقبہ صبح شام یہ تو بہت خواتین ہے. اور 1 گھنٹے کی تو تعداد گننی بھی مشکل ہے. آدھا گھنٹہ صبح، آدھا گھنٹہ شام. تو آپ اگر مراقبے میں بیٹھیں گی تو دل قابو میں آئے گا. لیکن جب آپ کا دل جاری ہو گیا تو ایسی لذت آپ کو ملے گی کہ آپ نماز میں کھڑی ہوں گی اور آپ تو مقام احسان والی نماز پڑھیں گی تو مزہ آ جائے گا. اپنی زبان سے آپ کہیں گی کہ حضرت مجھے تو یوں لگتا ہے میں دنیا میں پیدا ہی اب ہوئی ہوں، اب سے پہلے میں نے سارا وقت ضائع کر دیا. تو اس لیے اس مراقبے کو کرنے کی کوشش کیجیے. یہ بڑا عجیب ذکر ہے، بے ریاض ذکر ہے. آپ عورتوں کی محفل میں بیٹھ کے اپنے قلبی ذکر کر رہی ہوں گی، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. تو اس لیے نوجوان بچیاں خوب مراقبہ کریں تاکہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے لبریز ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے. وقوف قلبی کا مطلب ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھنا. اس میں اللہ اللہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، بس برا خیال دل میں نہ ہو، دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہے. درود شریف پڑھنا، استغفار پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، یہ تو پہلے بھی کئی مرتبہ سمجھا چکے. آخری چیز ہے رابطہ شیخ. رابطہ شیخ کا کیا مطلب کہ جو اپنے باطنی حالات و کیفیات ہوں وقتاً فوقتاً فون کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے یا خط کے ذریعے اپنے شیخ کو پہنچانا اور پھر ان کی ہدایات کے مطابق ذکر کرتی رہنا. تو ان 6 باتوں کا آپ خیال کریں گی تو اللہ تعالیٰ دل کی دنیا کو بدلیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بڑھے گی. ابھی تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں تاکہ اس کے بعد دعا کر سکیں. آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے.